لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 17 اور 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اندھے پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو شخص جہاد سے منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دیں گے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ رب العالمین راضی ہوئے ایمان والوں سے جبکہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دی اور انہیں ایک قریبی فتح بھی عطا کر دی۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں بلکہ اس مبارک سورت کے شروع سے آپ حضرات کے سامنے صلح حدیبیہ کا جو واقعہ تھا اس کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں بھی صلح حدیبیہ کے ایک پہلو پر بات ہوگی، اور گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے جان بوجھ کر جہاد سے منہ موڑا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلو تو انہوں نے ہیلے بہانوں سے اپنی جان چھڑائی، اور اس سے مراد منافقین ہیں جن کا ذکر پچھلی آیات کریمہ میں آ چکا۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ان معذورین کا ذکر فرمایا ہے کہ جو جہاد والے حکم سے مستثنا ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ جہاد فرض عین بھی ہو اور وہ اس میں شرکت نہ کریں تو ان پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا اندھے پر کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے سخت قسم کی تو اس بیماری میں جو مبتلا ہے اس پر بھی جہاد والے حکم پر عمل کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ہاں ہمت کی بات الگ ہے کہ اگر کوئی انسان اندھا ہونے کے باوجود، لنگڑا ہونے کے باوجود، بیمار ہونے کے باوجود جہاد میں شرکت کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی یہ ادا بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، اس پر اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، نابینا صحابی تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قادسیہ کے مقام پر ایک جنگ لڑی گئی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں بھی شرکت کروں گا۔ صحابہ نے عرض کی جناب آپ نابینا ہیں، آپ کیسے شرکت کر سکتے ہیں؟ آپ نہ جنگ کو دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، تو آپ نہ شریک ہوں تو بہتر ہے۔ تو جواب میں کہنے لگے کہ میں وہاں پر اذان دوں گا اور میں تمہیں نماز پڑھایا کروں گا، تم نماز پڑھنے کے بعد جہاد میں مصروف ہو جانا، میں تمہارے لیے دعائیں کیا کروں گا۔ صحابہ نے عرض کی چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ چنانچہ صبح کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ وہاں جو دشمن تھے وہ بھی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھے، تو اچانک بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دشمن مجھ سے کتنا دور ہے؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ 1 میل 2 میل ہم سے دور ہے۔ تو پوچھا کہ زمین ہموار ہے یا کوئی اونچی نیچی جگہ بھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، زمین تو بالکل ہموار ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جھنڈا مجھے پکڑاؤ،
اور اس وقت جس کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہی فوج کا سپاہ سالار ہوتا، ساری جماعت اس کے پیچھے جاتی۔ جھنڈا ان کو پکڑا، بڑے تھے، بزرگ تھے، جھنڈا ان کو پکڑوایا گیا، انہوں نے اپنی پگڑی بڑی مضبوطی سے مانگی، باندھی اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور بھاگے دشمن کی طرف۔ جب یہ بھاگے تو پیچھے جماعت بھی بھاگی، جب سارے بھاگے تو جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب مورخین حضرات جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ لکھتے ہیں تو حیران بھی ہوتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں کہ دیکھیں جی بابا جی نے کیسا کام کر دیا کہ اچانک انہوں نے دوڑ لگائی اور وہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے اوپر اچانک حملہ ہو گیا، دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسی طرح حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، احد کی لڑائی صبح کے وقت شروع ہونی تھی تو انہوں نے رات کو کہا اپنے بیٹوں سے کہ میں بھی کل لڑائی میں شریک ہوں گا۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ لنگڑے ہیں اور شدید قسم کے لنگڑے تھے، آپ شرکت نہ کریں تو بہتر ہے۔ بہرحال ان کی آپس میں باس مباحثہ ہوا، اللہ کے نبی تک بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تم لنگڑے ہو، اللہ نے تمہیں معذور قرار دیا ہے، اگر تم شرکت نہ بھی کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میں شرکت کر لوں تو گناہ ہے؟ فرمایا کہ نہیں گناہ تو نہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں بھی جہاد میں شرکت کروں۔ تو صحابہ کرام کا شوق تھا، جذبہ تھا، تو وہ تو معذور ہونے کے باوجود بھی اس عمل میں شرکت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یقیناً راضی ہیں اللہ ان ایمان والوں سے کہ جب وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ کی طرف گئے سفیر بن کر آپ علیہ السلام کے، تو کافروں نے انہیں قید کر لیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو ادھر آپ علیہ السلام نے ببول کے درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اس بیعت میں یہ عہد کیا گیا کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ ہم اللہ کے نبی کی طرف جو بھی آئے گا ہم اللہ کے نبی پر صحابہ پر جان قربان کریں گے، لیکن ان کی پیش قدمی کو ہم نے روکنا ہے۔ تو یہ جب بیعت کی گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے جن لوگوں کو حضرت ابو بکر کے ایمان میں شک ہے، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان میں شک ہے، جن کو حضرت عثمان کے ایمان میں شک ہے، اگر وہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں، اب اس میں جن ایمان والوں کا ذکر ہے، اس شجر اور اس درخت کی جس کے نیچے بیعت کی گئی، حضرت ابو بکر بھی بیعت میں موجود تھے، حضرت عمر بھی بیعت میں موجود تھے، حضرت عثمان موجود نہیں تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا دائنا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ چنانچہ صحابہ کہتے تھے کہ عثمان موجود بھی نہیں تھا پھر بھی سب سے نمبر لے گیا کہ اللہ کے نبی نے اپنا دائنا ہاتھ تمام ہاتھوں پر رکھ کے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان بھی اس بیعت کے اندر شامل ہوگا۔ تو جو لوگ ان کو معاذ اللہ جن کو ان کے ایمان میں شک ہے، مسلمان ہونے میں شک ہے، تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میں ایمان والوں سے راضی ہوں، اور انہی ایمان والوں میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، سعد بھی تھے، زبیر بھی تھے، طلحہ بھی تھے، سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ ان کو ایمان والا کہتا ہے اور ان کو ان کے ایمان میں شک ہے، تو یقینی بات یہی ہوگی، قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا، تو پھر ان کے ایمان میں ہمیں شک ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ کائنات کے سب سے عظیم ترین اور پکے ترین مسلمان تھے۔ فرمایا کہ اللہ راضی ہیں ایمان والوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ اگر کوئی منافق یہ کہہ دے کہ نہیں ہو سکتا انہوں نے اوپر سے بیعت کی ہو، اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا۔ اس وقت اللہ نے رضا کا اعلان کیا، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے سچے دل سے بیعت کی۔ جب بیعت کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پکے ایمان والے ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینت نازل کی۔ واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے انہیں قریبی فتح عطا کی، اور وہ کون سی فتح؟ فتح خیبر۔ 7 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے پھر خیبر کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح فرمایا۔ ومغانم کثیرہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری غنیمتوں کو اللہ نے وعدہ فرمایا، یاخذونھا، جس کو مسلمان حاصل کریں گے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ پھر مزید کل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک